وزیراعظم کی مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر مستعفی، ٹویٹ کیا وہ مستعفی ہونے کے باوجود پارٹی سے منسلک رہیں گے، قانونی خدمات فراہم کرتے رہیں گے۔ امید ہے وزیراعظم کی سربراہی میں شفاف احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے شہزاد اکبر کا استعفیٰ منظور کر کے نئے ناموں پر مشاورت شروع کر دی۔ 92 نیوز نے 19 جنوری کو ہی شہزاد اکبر کی تبدیلی کی خبر دے دی تھی۔ وزیراعظم عمران خان احتساب کے اس پورے پروسیس سے سخت نالاں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کیسز کو ٹھیک طرح سے پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا، اور وہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، اور باقاعدہ ان کی ریپلیسمنٹ کے انٹرویوز جو ہیں وہ اسکیڈول کر لیے گئے ہیں یا انٹرویوز ہو گئے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر شاید قصوروار نہ ہوں، لیکن جو خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم ان سے بہت ناخوش ہیں اور ان کو ہٹانے لگے۔ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی برمنگھم میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ملکی سیاست سے لے کر شعبے سرگرمیوں تک کھل کر اظہار خیال۔ کبھی پاکستانی سیاست تو کبھی ملکی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہتی ہیں پاکستانی نظام اور نامور شخصیات کے دوغلے پن کا مسلسل پردہ چاک کرتی رہیں گی۔ ڈیوزبری میں لینجڈ گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا رنگا رنگ فیملی شو۔ اوورسیز پاکستانی فیملیز اور عطا اللہ کے مداحوں نے بھرپور شرکت کی۔ شو آرگنائزر مرحوم اطہر عاشق کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مرحوم اطہر عاشق نے پچھلے سال عطا اللہ کے شو کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن وہ کورونا کی وجہ سے چل بسے۔ دبئی میں انٹرنیشنل ٹورزم آل پاکستان ہوٹلز گیسٹ ہاؤس اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کی جانب سے ایکسپلور پاکستان کانفرنس۔ مہمان خصوصی امارات میں پاکستان کے سفیر افضال محمود تھے۔ کہتے ہیں پاکستان میں دنیا کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات ہیں، غیر ملکی سرمایہ کار سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ مکہ میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا بڑا اعزاز۔ اگلے سال کے لیے تیار ہونے والے غلاف کعبہ پر اللہ اکبر قندہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ترکی میں ہر طرف برفباری کا راج۔ استنبول میں 3 دن سے مسلسل برفباری کے بعد ہر طرف برف کی چادر بچھ گئی۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، درجنوں پروازیں منسوخ۔ شہر کا درجہ حرارت -3 درجے تک گر گیا۔ اور لندن میں 2 روزہ لندن پاکستان فیشن ویک کا آخری روز یورپی اور ایشیائی طرز کے پہناووں نے شائقین کے دل موہ لیے۔ رنگا رنگ ملبوسات کے ساتھ ماڈلز نے ریمپ پر جلوے بکھیرے۔ ریمپ پر پاکستانی، ترکی، فرانس اور مراکش کی ماڈلز نے واک کی۔ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی برمنگھم میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ملکی سیاست سے لے کر شعبے سرگرمیوں تک حریم شاہ نے اپنے مخصوص انداز میں کھل کر اظہار خیال کیا۔ پاکستانی سیاست اور ملکی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہتی ہیں کہ اس نظام اور نامور شخصیات کے دوغلے پن کا پردہ چاک کرتی رہیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، میں برمنگھم میں موجود ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت معروف ٹک ٹاکر ہیں حریم شاہ۔ وہ یہاں برمنگھم کے وزٹ پر آئی ہیں، تو انہوں نے 92 کو ٹائم دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں جو آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ آج آپ کو سنائی جائیں۔ حریم شاہ، آپ کا بہت بہت شکریہ 92 کو ٹائم دینے کا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے کا وزٹ ہے آپ کا برطانیہ کا؟ اچھا، برطانیہ کا وزٹ؟ برطانیہ کا بس مختصر سا وزٹ ہے، کچھ کام تھے تو جن کے سلسلے میں آنا پڑا، سو لائف انجوائے کر رہے ہیں۔ کب واپسی کا کیا پروگرام؟ واپسی کا ابھی فی الوقت یہاں سے پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی تو میں نے یہاں سے کینیڈا جانا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے، جس طرح آپ کافی مشہور بھی ہیں کہ آپ ہمیشہ اسکینڈلائز کرتی ہیں ہر چیز کو، تو یہ آپ کا شوق ہے یا ویسے ہی کوئی آ جاتا ہے پھنس جاتا ہے آگے؟ اسکینڈلائز دیکھیں، ہم تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسکینڈل تو لوگ بناتے ہیں، اسکینڈل تو میں کہوں گی کہ میڈیا بناتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو اگر اسکینڈل کا نام دیا جائے وہ خیر ہے۔ اور میں تو نارملی لائف میں فن کر رہی ہوتی ہوں اور اپنی طرف سے
انجوائے کر رہی تھی. مجھے نہیں پتا کہ لوگ ان چیزوں کو کتنا پازیٹیو لیں گے, کتنا نیگیٹو لیں گے, کتنا ایگزیریٹ کریں گے اور کتنا لوگ باتوں کا بتنگڑ بنائیں گے. تو وہ ہر ایک کی مینٹیلیٹی, ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے, مثبت منفی دونوں سوچ کے لوگ ہیں, اور جیسے انسان ہوتے ہیں ویسی چیزوں کو لیتے ہیں, ویسے ہی ان کا دیکھنے کا, پرکھنے کا, آبزرو کرنے کا, انالائز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکینڈل کس کے نہیں ہوتے. میرے خیال میں جو بھی فیمس ہو جاتے ہیں وہ اسکینڈلائز ہی ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ہمارے پولیٹیشینس ہیں یا چاہے وہ ہمارے ایکٹرس ہیں, فنکار ہیں, جو بھی ہیں. تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل ہوتا رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, لوگوں کی نظروں میں ان چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیریٹ کر کے پیش کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ بھی ان سے متنفر ہو جائیں. تو وہ تو ہر ایک کے دو منہ ہیں. مطلب اگر انڈیویجول لائف میں دیکھا جائے تو کچھ اور ہیں, اور اگر ان پبلکلی دیکھا جائے تو کچھ اور ہے. تو یہ تو ہوتا ہے, یہ تو سیاست اس چیز کا نام ہے. حالانکہ پاکستان میں سیاست اس چیز کا نام ہے, چلاکی کا, مکاری کا, اور لوگوں کو بے وقوف بنانا, لوگوں کے ساتھ کھیلنا, لوگوں کو سنہرے خواب دکھانا, پھر اپنے وعدے وعید کو پورے نہ کرنا. تو پاکستانی سیاست یہی ہے, لوگوں کو کچھ کر کے ووٹ حاصل کرنا, ووٹ کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنا, اور بعد میں جو ہے تو بس چیزوں کو اور طرف لے کے جانا, اور پھر وعدے بھول جانا, اور پھر اپنی مطلب عیش والی زندگی گزارنا. تو یہ تو پاکستانی سیاست کا معیار ہے, دوہرا معیار. یہ پبلک پراپرٹی ہیں, تو پھر پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیسے ہیں, ان کی انڈیویجول لائف کیسی ہے, ان کی پبلک لائف کیسی ہے, یہ کتنا صداقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہ کتنا اپنی باتوں پہ پورا اترتے ہیں. تو وہ چیز تھی. مجھے اس بات سے وہ تھا کہ آپ اسلام کو بدنام نہ کریں. آپ مفتی کے بغیر اپنے آپ کو, اگر بہت میڈیا کا شوق ہے, بہت لوگوں میں وہ خود کو پرومیننٹ کرنے کا شوق ہے, تو آپ اسلام کے ساتھ مذاق نہ کریں. پبلک اور عوام گالیاں دے رہی ہے, بس جو حالات چل رہے ہیں جس طرح کے وہ ہیں, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیسے ہیں, کیا کرنے کے لیے آئے تھے, اور کیا نیا پاکستان کا, بس سب نے آگے پاکستان کو بیڑا ہی کر رکھی ہے. ڈیوسبری میں لیجنڈ گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا اطہر عاشق مرحوم کو خراج عقیدت. فیملی شو میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی عطا اللہ کے مداحوں نے بھرپور شرکت کی. مرحوم اطہر عاشق نے عطا اللہ کے اس شو کا پچھلے سال منصوبہ بنایا تھا, لیکن کورونا کی وجہ سے چل بسے. شرکا نے مرحوم کی یادیں بھی تازہ کی. رپورٹ کر رہے ہیں وقار بابر. برطانیہ کے شہر ڈیوسبری میں پاکستان کے معروف گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا اطہر عاشق مرحوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار فیملی شو انعقاد کیا گیا. شو میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے پرستاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. عورتوں, بچوں اور نوجوانوں نے اس شو کو خوب انجوائے کیا. شو کے آرگنائزر میں اورنگزیب خان, آصف خان, ذوالفقار علی اور اطہر عاشق کی فیملی شامل تھی. تقریب کی نظامت مشہور براڈ کاسٹر افتخار حسین, سمینہ خان اور آصف خان نے کی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا کہنا تھا کہ اطہر عاشق نے گزشتہ برس اس شو کو آرگنائز کیا تھا, مگر کورونا وائرس کا شکار ہونے کی وجہ سے خالق کے حقیقی سے جا ملے, اور آج کے شو میں ہم نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا. یہاں آنے کی وجہ تو جیسے کہ میرے محترم دوستوں نے آپ کو بتایا, اطہر عاشق جسے میں چاچو کے نام سے جانتا ہوں, دنیا اسے اطہر عاشق کے نام سے جانتی ہے, اور ایک طویل عرصے سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا. میں بہت خوبصورت دوست, بہت خوبصورت پروموٹر, بہت ان سے 30-35 سال سے میں کام کر رہا تھا. تو آج اس کی یاد میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اور اسی توسط سے آپ سے بھی ملاقات ہو گئی. آپ سب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے سننے والوں نے, میری بہنوں نے, بھائیوں میں جو 7 سمندر پار بستے ہیں, انہوں نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے پیار دیا, احترام دیا, مجھے شوق سے سنا, دھمالیں ڈالی, ناچے کودے. کووڈ کی وجہ سے طویل وہ تھا, خاموشی تھی, لیکن اس کے باوجود, حالانکہ ابھی بھی کووڈ کا خطرہ تو ہے, اس کے باوجود جس محبت سے سنا, میں ان سب کا شکر گزار. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا مزید کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 40 برس سے برطانیہ شو کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ہر عمر کے افراد کی شوز میں شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر عمر کے افراد میں یکساں مقبول ہیں. دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ برطانیہ کے مختلف شہروں سے اس فیملی شو کو دیکھنے آئے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. I'm a fan of Atta Allah, and I love all his songs, and when he comes to UK I definitely come and see him. It's one of the fantastic shows here in Dewsbury. Obviously Atta Allah is also a friend of mine. وہ بڑا ان کے فوک میوزک is one of the best music at all. Good time today. It's a good family event and it's really good to see Atta Allah all the time. جی عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی ایک بہت بڑا نام ہے. he is a living legend, اور ان کا شو تو obviously ہر کوئی انجوائے کرتا ہے, چاہے وہ بچہ ہے, یوتھ, یعنی کہ ایک ایسے سٹار ہیں جو ہر جنریشن کے ہیرو ہیں. سو ہم نے بہت انجوائے کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہال فل تھا, اور جب بھی ہم ان کو سنتے ہیں, جب بھی ان کے پاس آتے ہیں, لگتا ہے کہ شاید یہ فرسٹ ٹائم ان کو سن رہے ہیں. سو آئی ریئلی انجوائڈ مائی سیلف. مہنتر جو تھے نا, وہ ایک بہت انٹرنیشنل پروموٹر تھے, جنہوں نے 28 سال اپنی زندگی کے UK کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وقف کیا,
उन्होंने इंडियन के बहुत बड़े शोज़ किए और लाला जी के साथ उन्होंने पिछले 40 साल की उनकी दोस्ती में 20 साल से उनके लाला जी को ना यूके में प्रमोट कर रहे थे। वो कोविड की वजह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वो फौत हो गए, जिसकी वजह से ये ट्रिब्यूट जो है ना आज लाला जी का जो टूर यूके का है उसकी ट्रिब्यूट के लिए किया गया है। मेनली जितने भी शोज़ हुए हैं इस शोज़ में हर आदमी ने बहन अतर को, अतर आशिक जो प्रमोटर थे और लाला जी को बहुत इज़्ज़त दी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी और उनके सब शोज़ माशाल्लाह बहुत कामयाब गए। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा शो था। इतने बड़े पाकिस्तान के लेजेंड को देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी कंपनी थी। Lovely evening and I've seen so many families enjoy this momentous occasion here in Dewsbury and a fabulous tribute to a wonderful gentleman. May Allah Ta'ala bless him with Jannat. बड़ा ज़बरदस्त किस्म का औरंगज़ेब साहब ने जो है इवेंट किया है। मैं समझता हूँ कि अताउल्लाह साहब जो हैं जब भी आते हैं यहाँ पर जो है वो हमारा कल्चर उसको प्रमोट करते हैं और उनको हर बार सुनना बहुत अच्छा लगता है। Dad did initially plan to do this tour for Uncle Ataullah, but unfortunately because of COVID he passed away. I just want to say that how proud I am that Uncle Zulfikar, Uncle Billu, Uncle Ataullah, how much they came together to ensure that this show happened and happened in Dad's name. I couldn't be prouder how they've managed to do all the shows, and alhamdulillah, all the shows mashallah went really well. ये बेसिकली प्लान टूर थे लाला के, अतर भाई ने पहले से प्लान किए हुए थे, हम मिलके कर रहे थे लेकिन उनको ज़िंदगी साथ नहीं दे सकी तो हमने इसको कंटिन्यू किया और ट्रिब्यूट टूर के तौर पे हम करते रहे हैं। और अतर भाई के साथ मेरा ताल्लुक़ बहुत ही पुराना है, तकरीबन 97 से हम लोग इकट्ठे हैं। अतर भाई हमेशा एक बहुत बड़े प्रोमोटर के तौर पे, इंटरनेशनल प्रोमोटर के तौर पे पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा इमेज थे। हमारे एक भाई पाकिस्तान के मशहूर तरीन रिनाउंड प्रोमोटर अतर आशिक साहब, जिनका अनफॉर्चुनेटली पिछले साल कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया, तो उनको ट्राइब्यूट पेश करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए और अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए जो उनकी अतर आशिक साहब के साथ थी, लाला अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। बरतानिया में अताउल्लाह ईसा खिलवी ने जहाँ भी शोज़ किए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर मोहब्बत का सबूत देते हुए जोशो खरोश से शिरकत की। ये उनकी गैर मामूली मकबूलियत का सबूत है। वतन की मोहब्बत से सरशार पाकिस्तानी कौम दुनिया के जिस खित्ते में भी हो अपनी सकाफत और कल्चर के साथ जुड़े रहते हैं। कैमरा पर्सन अमारा के साथ वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ड्यूसबरी।